میرے شوہر نے مجھے غصے میں آ کر طلاق دے دی۔ میں اپنے گھر جانے کے بجائے اپنے کزن کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں میں اس کے پاس نہ جانے کتنے ماہ رہی۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ میرے گھر والوں نے بہت غصہ کیا۔ میرے بھائی نے مجھے بہت مارا کہ کہاں تھی۔ مار کھاتے کھاتے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری دنیا ہی الٹ گئی۔ مجھے جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد زندہ رہنا مشکل تھا۔ میں حاملہ ہو چکی تھی اور وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے کزن۔ آج میں بہت خوش تھی۔ میری بچپن کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ مجھے شادی کرنے کا کتنا شوق ہے۔ آج میں دلہن بنی اپنے شوہر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کمرے کو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو تھی، اور جس خوشبو کو میں اپنے اندر اتار رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں دنیا کی خوش قسمت ترین عورت ہوں جسے اتنا اچھا شوہر ملا ہے۔ میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کافی وقت بعد جب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتا ہوا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میرے سامنے بیٹھ کر اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگ گیا۔ وہ جس طرح محبت بھرے انداز میں مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا مجھے اس شخص کی باتوں سے عشق ہونے لگ گیا ہے۔ پہلی ملاقات تھی اور اس سے باتیں کرتے ہوئے میں کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی۔ وہ نرمی سے میرا ہاتھ سہلاتے ہوئے مجھ سے محبت کے وعدے کر رہا تھا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا وہ زندگی بھر میرے ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ رکھے گا، کبھی میری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں آنے دے گا۔ میں بہت زیادہ اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ مجھے ایسی ہی تو باتیں پسند تھیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ جیسا میں اپنا شوہر چاہتی تھی مجھے بالکل ویسا ہی ملا تھا۔ رات بھر کتنے وعدے اس نے مجھ سے کیے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا اس کے بعد اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے۔ میں اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ حقیقت میں کیا تھا۔ شادی کے شروع والے دنوں میں وہ مجھے روزانہ باہر گھمانے لے جاتا تھا۔ میری ساس اکثر کہتی بہو کو باہر لے جایا کرو، کھانا کھلایا کرو، اچھی جگہ گھوما پھرا کرو۔ میرا شوہر بھی مجھے ہر جگہ لے جاتا۔ آج بھی ہم شاپنگ کر کے مال سے باہر نکلے تھے۔ اچانک سے میرا کزن سامنے آ گیا۔ ایک دم سے اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم کزنس میں یہ عام بات تھی، ہم ایک دوسرے کے گلے ملتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا، کیسی ہو؟ ہمیں تو بھول ہی گئی ہو۔ ہمارا کتنا اچھا گروپ ہوتا تھا، سارے دوست ساتھ رہتے تھے، لیکن تم تو شادی کر کے زیادہ ہی مصروف ہو گئی ہو، نہ پارٹی نہ کچھ۔ وہ مزے سے مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور میں اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو غصے میں کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں چلتی ہوں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے آگے چل دی۔ مجھے وہ پکارتا رہا، لیکن میں نے ایک بار بھی اسے مڑ کر نہ دیکھا۔ نہ ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے شوہر کے سامنے اسے یوں باتیں کرنا۔ حالانکہ شادی سے پہلے تک ہم سب بہت اچھے دوست تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرا شوہر مجھے غصے میں گھورنے لگا۔ کہنے لگا، آج کے بعد تمہیں اس لڑکے کے آس پاس بھی نہ دیکھو۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ ہم کزنس ہیں، بچپن کے دوست ہیں، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، اگر اتنے ہی اچھے دوست ہو تو اسی کے پاس جاؤ۔ اس نے جس انداز میں مجھے کہا تھا میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے سارے راستے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ گھر آتے تک وہ بالکل خاموش رہا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سامنے میری ساس کھڑی ہوئی تھی۔ میری ساس کو وہ کہنے لگا، اپنی بہو کو سمجھا لیں، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب کچھ نہیں چلے گا، ورنہ میں 1 منٹ نہیں لگے گا اسے فارغ کرنے میں۔ اس کی زبان سے ایسی باتیں پہلی بار میں نے سنی تھی اور میرے دل کو کچھ ہونے لگ گیا تھا۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگ گئے تھے۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ وہ غصے کا بہت زیادہ تیز تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگ گئے۔ مجھے اتنے سخت رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ مجھے اتنے برے طریقے سے پیش آئے گا۔ میں تو بس اپنے کزن سے بات کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا رویہ میرے ساتھ بدلتا گیا۔ نہ وہ پہلے کی طرح مجھ سے بات کرتا،
نہ مجھے پہلے کی طرح گھمانے لے جاتا تھا۔ باقی باتیں تو صحیح تھی، لیکن رات آتے ہی وہ سو جاتا تھا، نہ مجھے بلاتا، بس غصے میں کہہ دیتا کھانا کھا کر آیا ہوں۔ عجیب قسم کا ہو گیا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی آیا تو میں کال پر بات کر رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا اسی کزن کے ساتھ بات کر رہی ہو نا۔ اس کی وجہ سے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں کچھ بھی کرتی تھی وہ مجھے اس کزن کا طعنہ دے دیتا تھا، حالانکہ ہم دونوں سوائے کزنس اور دوست کے کچھ نہیں تھے، مگر پھر بھی اس دن وہ بس مجھے آ کر گلے ملا تھا۔ یہی بات میرے شوہر کو بہت بری لگی تھی۔ میں مانتی تھی یہ طریقہ غلط تھا، لیکن میرے شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں اپنے شوہر کے آگے اب بول نہیں سکتی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن اس دن کے بعد میں غصے میں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا ہاں کزن سے بات کر رہی ہوں، کیا کر لو گے؟ بلا وجہ کی پابندیاں لگا کر رکھی ہوئی ہیں تم نے مجھ پر۔ میں یوں ہی غصے میں چلانے لگی۔ ایک دم سے اس نے میرا جبڑا دبوچ لیا اور غصے میں وہاں پر ہی مجھے طلاق دے دی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، اتنے بڑے الفاظ اس نے ایک دم سے کہہ دیے تھے۔ میں روتی ہوئی اس کے گھر سے نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ اس وقت میں گھر نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ اگر یوں اجڑا ہوا دیکھ لیا تو میری ماں کا کیا حال ہوگا۔ پھر میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، اچانک سے میری گاڑی سے ٹکر ہو گئی اور میں سڑک پر گر گئی۔ اس وقت کوئی گاڑی سے نکلا اور وہ میرا کزن تھا، مجھے اٹھانے لگا۔ میں بری طرح سے رونے لگ گئی۔ اس نے مجھے اپنے کندھے سے لگا لیا، پوچھنے لگا کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اس کی وجہ تم ہو۔ میں اپنے کزن پر پھٹ پڑی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گیا، کہنے لگا تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں نے غصے میں کہا تم کون ہوتے ہو مجھے سہارا دینے والے؟ میں اس کے پاس اٹھ گئی، لیکن وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا، میں کہاں جا سکتی تھی؟ اس کے پاس رہنے لگی۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، لیکن میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ گھر والوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ کافی مہینے گزر گئے۔ اچانک ہی ایک دن جو حسن نے مجھے کہا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے غصے میں اسے تھپڑ لگا دیا۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو الزام مجھ پر لگے ہیں تم اسے سچ ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ مجھے کہنے لگا اتنے مہینے میں نے تمہارا خیال رکھا، اتنا تمہارا ساتھ دیا، اس کا حساب تو تمہیں چکانا پڑے گا۔ میں نے کہا مجھے واپس جانے دو، لیکن اس نے مجھے کمرے میں بند کر لیا، کہنے لگا تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا بڑا بے رحم ہو جائے گا، میرے ساتھ اتنا ظلم کرنے لگ جائے گا۔ وہ مجھے کمرے میں بند رکھتا، میں دن بھر چلاتی رہتی، لیکن وہ مجھے نہیں نکالتا تھا، خود نہ جانے کہاں چلا جاتا تھا۔ میں وہیں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی تھی، اپنے گھر والوں کو پکارتی، بار بار یہی سوچتی میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی اس شخص کے پاس آ کر، کاش میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اپنے کزن پر اعتبار کیا تھا۔ اس کے بعد جو اذیت مجھے دینے لگا وہ میرے لیے برداشت سے باہر تھی۔ وہ جب میرے پاس آتا میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتی، اسے معافی مانگتی، کہتی جاؤ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ میرے پاس بیٹھ جاتا، کہتا تم سے محبت کرتا ہوں، مجھ سے تم محبت کیوں نہیں کرتی، مجھ سے پیار سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں کہتی میں مر جاؤں گی یہاں پر، مجھے بس جانے دو، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ پہلے وہ مجھ سے پیار سے بات کرتا، لیکن جب میں اس کی بات نہ مانتی تو وہ غصے میں مجھے مارنے لگتا۔ اتنے دنوں میں میری حالت بہت زیادہ بری ہو گئی تھی۔ مجھے تو اب یقین بھی نہیں تھا کہ میرے ماں باپ مجھے واپس اس گھر میں رکھیں گے یا نہیں، کیونکہ ساری میری اپنی غلطی تھی۔ میں نے خود اس شخص پر یقین کیا تھا، اس کے پاس آئی تھی صرف اس وجہ سے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہاں پر آ کر تو اپنا سب کچھ برباد کر چکی تھی، پہلے ہی میں بہت زیادہ برباد ہو چکی تھی۔ رہتی سہتی کسر میرے کزن نے پوری کر دی تھی۔ میرے شوہر نے بھی اس کی وجہ سے مجھے چھوڑا تھا، شاید وہ پہلے ہی جانتا تھا، جس کی وجہ سے میرے بارے میں ایسی غلط فہمی ہونے لگ گئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی، معافی مانگتی تھی، مجھ سے جو غلطی ہوئی تھی مجھے معاف کرتے۔
میں اس جہنم سے نکل جاؤں، لیکن قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے ویسا تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک دن وہ نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے دروازہ بہت مشکل سے کھولا، اس گھر سے نکلی۔ یہاں میں بہت اذیت سہ چکی تھی۔ جیسے ہی میں اس گھر سے نکلی، سڑک پر چلنے لگی۔ سڑک بہت زیادہ سنسان تھی۔ چلتے چلتے میں اپنے گھر تک آ گئی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے گھر میں داخل ہو سکتی۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر پہلے تو پریشان ہوا، پھر ایک دم سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں اپنی صفائی میں کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے بس اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہارے بارے میں شاہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم اتنی گھٹیا ہوگی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کیوں آئی ہو؟ یہاں کیا لینے آئی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں دوبارہ اس دروازے پر آتے ہوئے۔ نہ جانے بھائی مجھے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ غصے میں بازو پکڑ کر مجھے گھر سے اندر لے گئے، مجھے مارنے لگے۔ میری حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ اچانک سے ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو جو کچھ مجھے سننے کو ملا وہ سن کر ویسے ہی میرے دل میں ہول اٹھنے لگ گئے تھے۔ مجھے اپنے بھائیوں سے ڈر لگنے لگ گیا تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ سب جانتے تھے مجھے کتنے ماہ پہلے طلاق ہو چکی تھی، اور اب جو خبر سننے کو مل رہی تھی، اس کے بعد تو میرے بھائیوں نے مجھے جان سے ہی مار دینا تھا۔ میں رو رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بس ایک امید میرے پاس باقی تھی، وہ امید جس نے مجھے برباد کیا تھا۔ فقط وہی مجھے ان سب سے نجات دلوا سکتا تھا۔ یہ میرے گھر والے تو مجھے مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ اچانک سے میرے بھائی نے مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا، ایسی گھٹیا لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کر دوں، گھر سے نکال دیں، اسی میں بھلائی ہے۔ وہ بازو سے پکڑے مجھے گھر سے نکالنے لگا۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ اچانک سے کسی نے مجھے بازو سے تھام لیا اور سینے میں چھپاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار، جسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، پہلے ہی ایک گھٹیا قسم کے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ پھر بھی آپ لوگوں کا خیال کیا، میرے پاس آئی۔ اگر آپ لوگ اتنے اچھے ہوتے تو وہ طلاق کے بعد آپ کے پاس آتی۔ آپ لوگوں کے پاس ذلیل ہونے نہیں آئی۔ آپ لوگوں نے اسے کیا کچھ نہیں دیا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہوئی ہے۔ وہ مجھے باہوں میں چھپائے گھر لے آیا، کہنے لگا، مجھے بتاؤ ایسے کیوں تمہارے گھر والے کر رہے تھے؟ میں نے کہا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے وہ ٹھیک تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگا، تم سچ کہہ رہی ہو، تم صحیح کہہ رہی ہو نا۔ وہ اتنا مسکرا رہا تھا کہ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ایک دم سے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ہم نے نکاح کیا تھا، کوئی گناہ تو نہیں جو تم اتنا ڈر رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی اس شخص سے کیا کہوں۔ وہ کتنی مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میرا پہلے والا شوہر یوں ہی مجھ سے محبت سے پیش آتا تھا، یوں ہی محبت بھری گفتگو کرتا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم بھی بدل جاؤ گے نا ایک دن، تم بھی مجھے چھوڑ دو گے۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو کیا؟ اگر تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا، استعمال کر کے پھینک دینا ہوتا، تو تم سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم میرے پاس تھی، میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے تم سے محبت تھی، اس محبت کو آخری دم تک نبھاؤں گا۔ اس نے میرے ہاتھ پر بوسہ لیا، کہنے لگا، میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا، نہ ہی جھوٹے وعدے کرنے والوں میں سے ہوں۔ میری سچی محبت ہے، سچے دل سے چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ وفادار رہنا، کبھی تمہیں زندگی بھر میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں نے اس کی پیشانی سے پیشانی جوڑ دی اور رونے لگی۔ آج میں نے اپنے اندر کے سارے آنسو نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ میری پشت سہلاتے ہوئے کہنے لگا، جتنا رونا ہے رو لو، آج کے بعد کبھی تمہیں نہیں رونے دوں گا۔ اس کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے یقین کر لیا، زندگی اس نے مجھے اتنی محبت دی اور میرا یقین بھی نہیں ٹوٹنے دیا۔ اس کے بعد خدا نے ہمیں ایک بیٹا دیا اور ہم اپنی زندگی میں خوش ہو کر رہنے لگے۔